عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اگر ایک اعلان ہو مسجد میں اور کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر کے کہے کہ میری چیز گم ہو گئی ہے، میرا موبائل گم ہو گیا ہے یا میری گھڑی گم ہو گئی ہے، تو ہم یہ کہیں گے لا رد اللہ علیک ضالتک، اللہ تعالیٰ تمہاری گمشدہ چیز کو نہ لوٹائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اور ارشاد فرمایا لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں اس طرح کے اعلانات کے لیے نہیں بنائی گئی کہ گمشدہ چیزوں کا اعلان مسجد سے کیا جائے، میری یہ چیز کھو گئی ہے، میرا یہ سامان کھو گیا ہے، میری یہ دولت کھو گئی ہے۔ فقہا نے اجازت دی ہے اگر بچہ کھو جائے تو انسان کی جان کی اہمیت اور تحفظ کے پیش نظر اجازت ہے، لیکن بہرحال ایک عام اصول یہ ہے کہ اگر گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے مسجد سے تو یہ کہا جائے گا اللہ تمہاری گمشدہ چیز کو نہ لوٹائے، واپس نہ کرے۔ ایک اور اعلان ہو، کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پاس حکمت ہے، حکمت کے موتی ہیں، حکمت کی بات ہے، حکمت کی دولت ہے، یہ بھی ایک گمشدہ چیز ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی پیشانی چوم لیں گے، ہم اس سے عزت کا مقام دیں گے، ہم اسے لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ الحکمت ضالۃ المؤمن انا وجدها فهو احق بها، حکمت یہ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں بھی پائے مومن اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے حاصل کر لے، اسے لے لے۔ حکمت جہاں بھی ملے، مسجد میں ملے، بازار میں ملے، شہر میں ملے، دیہات میں ملے، صحرا میں ملے، آبادی میں ملے، انا وجدها فهو احق بها، یہ مومن کا سرمایہ ہے، گمشدہ دولت ہے جسے حاصل کرنا چاہیے، جسے تلاش کرنا چاہیے۔ یہ حکمت ہے کیا؟ قرآن میں جا بجائے اس کا تذکرہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جا بجائے اس کا تذکرہ ہے۔ حکمت کی علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔
کسی نے کہا وضع الشیء فی موضعہ، چیز جس کی جو جگہ ہو اس کے مناسب جگہ پر رکھ دینا۔ ایک تعریف یہ کی گئی الفعل الذي يناسب على الوقت الذي يناسب، مناسب کام مناسب وقت پر کیا جائے۔ ایک تعریف یہ کی گئی الاصابۃ فی الاقوال والافعال، کہنا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے، اس میں درستگی ہونی چاہیے۔ جو بات کہے صحیح ہو، حق ہو، درست ہو، جو عمل کرے حق ہو، درست ہو، خطا سے اور غلطی سے پاک ہو۔ والاستقامۃ فی الاحوال، حالات آ جائیں اس میں جمنا ہے، استقامت ہونی چاہیے۔ ووضع الشیء فی موضعہ الفعال، جو چیز جس کی جو مناسب جگہ ہو، جو بہتر جگہ ہو، وہیں پہ اسے رکھ دیا جائے، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں دو طرح سے اس کا تذکرہ ہے مختلف مقامات پر۔ ایک ہے کتاب کے ساتھ ملا کر کے اس کا تذکرہ، وہاں پر مراد بالاتفاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کے اوصاف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کو، آپ کے بعثت کے مقصد کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ پیغمبر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو یہاں مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، تقریر ہے اور آپ کے اوصاف۔ تو جو آپ کے اقوال کو اپنائے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، جو آپ کے افعال کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس معنی میں وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ دوسرے الگ انداز سے ذکر کیا گیا، یعنی کتاب کے ساتھ ملا کر کے تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یاسین والقرآن الحکیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ تو یہاں حکمت جو کتاب سے الگ علیحدہ ذکر کیا گیا تو مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، کہیں پہ کوئی معنی ہے، کہیں پہ کوئی معنی ہے۔ حکمت جسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں دانش مندی ہے، فراست ہے، سمجھ بوجھ ہے، دانائی ہے، وزڈم ہے، یہ وہ دولت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، بہت زیادہ خیر دے دیا گیا۔ عجیب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْمَالَ، جسے مال دیا گیا ہو اسے خیر کثیر دیا گیا۔ ہاں، مال کو بھی خیر کہا گیا لیکن خیر کثیر نہیں کہا گیا، اس انداز سے نہیں ذکر کیا گیا جس اہمیت کے ساتھ حکمت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْمَنصِبَ الرفیع، جسے اعلیٰ عہدہ دیا گیا، منصب دیا گیا، اسے خیر کثیر دیا گیا، یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ وَمَن يُؤْتَ الْمُلْكَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ یہ ساری چیزیں اہم ہیں لیکن کیا ارشاد ہوا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی، جسے دانش مندی عطا کی گئی، اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ یہ وہ دولت ہے جس کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس کا تذکرہ ہے
رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کیجیے، مجھے دانائی عطا کیجیے، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے، ان کے ساتھ لاحق کر دیجیے، ان کے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکم دیا اور علم دیا، نبوت عطا کی۔ تو یہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، گمشدہ دولت ہے، جسے ایمان والے کو حاصل کرنا چاہیے۔ کب کیا بولنا ہے، کس وقت کیا قدم اٹھانا ہے، کب کون سا عمل کرنا ہے، یہ معلوم ہو جائے تو سمجھیے حکمت، یہ دولت ہمیں مل گئی۔ کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کون سا مناسب وقت ہے کہ یہاں غصہ ہونا ہے، کون سا مناسب وقت ہے کہ یہاں نرمی اختیار کرنا ہے، کون سا مناسب وقت ہے کہ معاف کرنا ہے، کون سا مناسب وقت ہے کہ بدلہ لینا ہے، یہ ساری چیزیں حکمت میں آتی۔ جسے حکمت آئے گی وہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے، درست طریقے سے یہ سب چیزیں اختیار کرے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا واقعہ، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے تعمیر کی۔ اب ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس میں فکس کرنا تھا، اس میں نصب کرنا تھا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا، ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے، ہم اس پتھر کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے فکس کریں اور نصب کریں۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت سے اس معاملے کو حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے، ایک چادر لائی جائے، ایک بڑی چادر لائی گئی، اس میں رکھا گیا پتھر کو، اور آپ نے کہا ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ آ جائے، سب ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔ سارے قبیلے والے خوش ہو گئے، تو سب نے مل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وزڈم پر عمل کیا، اور ایک بڑا جھگڑا اور فساد جو ہونے والا تھا وہ تھم گیا، رک گیا۔ اس طرح اٹھا کر کے اسے رکھا گیا۔ پھر قریب پہنچ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں تم سب کی طرف سے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے رکھ دیتا ہوں، فٹ کر دیتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو کہا کہ حلق کراؤ، بالوں کو مڈاؤ۔ صحابہ ہچکچا رہے ہیں، ہمت ہی نہیں کر پا رہے ہیں بال موڑنے کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا یہ صورتحال ہے، جو میرے اشاروں پر جان دینے والے آج میری بات ہی نہیں مان رہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، خود عمل کریں، آپ سب سے پہلے اپنے بالوں کو موڑ دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ پیاری حکمت بھری بات، یہ فیصلہ، یہ رائے دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ پھر صحابہ نے پیچھے پیچھے سب نے اپنے بالوں کو مڈایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھیں، گھر میں کس طرح حکمت کو اپنایا جاتا ہے کہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے، ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ اپنے علاقے، اپنے قبیلے اور گاؤں میں کس طرح حکمت عملی سے کام کیا جاتا ہے کہ اچھا کام ہو جائے، ترقی ہو جائے۔ سیاسی طور پہ کس طرح حکمت عملی اپنائی جاتی ہے،
غزوات کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکمت عملی اپنائی، ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا، کب کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی، غزوہ احد کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیفٹی کے لیے ایک ٹیلے پر لوگوں کو، نوجوانوں کو، صحابہ کو تعینات کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے۔ تو یہ حکمت عملی تھی کہ پہلے تحفظ اہم ہوتا ہے، پہلے اپنے وجود کو بچایا جاتا ہے، پہلے اپنے تحفظ کی فکر کی جاتی ہے، پہلے امان کی بات کی جاتی ہے۔ جب امن و امان حاصل ہو جاتا ہے، رزق اور دیگر چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں۔ جب جان کا تحفظ نہیں ہوگا، جب وجود کا تحفظ نہیں ہوگا، تو پھر اپنے حقوق کی باتیں یہ ثانوی درجے کی چیز ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کو اپنایا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو علماء نے اصول بیان کیا کہ دفع المضرۃ اولا من جلب المنفع، تکلیف کو، نقصان کو، مضرت کو کس سوراخ سے ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، کہاں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، اپنا دفاع کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، یہ پہلے درجے کی چیز ہوتی ہے نفع حاصل کرنے کے مقابلے میں۔ نفع حاصل کرنا اس کا نمبر دوسرا ہے، مضرت سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا اس کا نمبر پہلا ہے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا تھا۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں، انشاءاللہ اس موضوع کو میں اور کنٹینیو کروں گا، اس کے سرچشمے کہاں ہیں، حکمت کہاں کہاں سے ملے گی۔ ہم اس وقت یہ دیکھیں کہ ہمیں حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اب ووٹنگ کا دور آ رہا ہے، 2 دن ہے تو ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا ہے، ڈے آف ریسٹ ہے، ڈے آف انجوائے ہے، اس میں انجوائے کریں گے، آرام کریں گے۔ لیکن انہیں نہیں پتا کہ اس غلطی کی وجہ سے لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی، وہ نتیجہ آئے گا۔ تو حکمت عملی یہ ہے کہ اس دن کو رسپانسبلٹی کا دن سمجھنا چاہیے، ذمہ داری کا دن سمجھنا چاہیے اور اپنا ووٹ دینا چاہیے۔ یہ جو ماحول چل رہا ہے، ایک لوگوں کے اندر خواب غفلت سے لوگ بیدار ہو رہے ہیں، ان بھکتی سے بیزار ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مذہب کے نام پر بلیک میل کیا جاتا تھا، مندر و مسجد کے نام پر جو بلیک میل کیا جاتا تھا اس سے بیزار ہو رہے۔ کام تو کچھ نہیں ہو رہا، نہ ایجوکیشن پر کام ہوا، نہ ترقی کے لیے کوئی کام ہوا، نہ امن و امان کے لیے کوئی کام ہوا، نہ جاب ملی، نہ جانوں کا تحفظ ہوا۔ صورتحال یہ تھی کہ کووڈ-19 کے دوران انسانی لاشوں کی کیسی بے قیمتی سامنے آئی، کیسی بے قدری ہوئی، لاشیں سڑکوں پر ہے، ندیوں میں، نالوں میں بہہ رہی، نہ علاج کا انتظام کیا گیا، نہ ہاسپٹل کا انتظام کیا گیا، نہ وینٹیلیٹر کا انتظام کیا گیا۔ لوگ ان ایشوز کو اٹھا رہے تھے۔ نوجوان اعلیٰ ڈگریاں لے کر کے گھوم رہے ہیں، جاب لیس ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، بے روزگار ہیں، لوگ پریشان ہیں، غربت کا شکار ہے، تعلیم کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے ان کے لیے۔ ان چیزوں پر باتیں ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا، بس بلیک میل کیا گیا ہے، فراڈ کیا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر اس طرح کے ایشوز کو چھیڑا جاتا ہے کہ ذہن ڈائیورٹ ہو جائے، توجہ ادھر سے ہٹ جائے، اصل ایشوز سے ہماری توجہ کو ہٹایا جائے، اس لیے ایسے ایشوز کو چھیڑا جاتا ہے۔ ایک مسکان ایک لڑکی کا مسئلہ، ایک واقعہ پیش آیا۔
اس نے جو کچھ کیا اس کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، اس کی ہمت بھی قابل دید تھی، اس کی نیت بھی خالص تھی، اس کی جو حوصلہ افزائی کی گئی اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ وہ دور ہے کہ وی آر فیسنگ آئیڈینٹی تھیفٹ، ہم ایسے لوگوں کا سامنا کر رہے ہیں اس دور میں جو ہمارے حلیے کو، ہمارے لباس کو، ساری چیزوں کو اختیار کر کے ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ ہمارا لباس پہن کر کے، ہماری خواتین کا حجاب پہن کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، نفرت کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ بارہا ایسے واقعات ہوئے۔ ابھی حالیہ ایک واقعہ ہوا، ایک لڑکا غیر مسلم حجاب پہنے وہ پڑوس کا جھنڈا پھہرا رہا ہے۔ تو آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، کبھی جھنڈا پھہرایا جاتا ہے، کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے، کبھی مندر میں جا کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے۔ ہمیں ذرا سا حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہو تو یہ نہ ہو کہ ہم پروٹیسٹ کے لیے باہر آ جائیں اور ایک چرچے کا ایک بازار گرم کر دیں۔ اس واقعے کو لے کر کے کتنا چرچا ہوا دنیا میں، اور جو چیز ہونی چاہیے تھی، جو اصل کام تھا، اس پہ کام نہیں کیا گیا۔ یقیناً حجاب تو حکم ہے قرآن کا، اللہ کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہماری خواتین کے لیے لازم ہے، ہمارا مذہبی تشخص ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن کہتا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ تو حجاب کا تذکرہ تو قرآن کرتا ہے، یہ ہمارے لیے لازمی چیز ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایسا ماحول نہیں ہے جہاں ہم حجاب کے ساتھ اپنے بچیوں کو تعلیم دلا سکے، تو ہم خود ایسا ماحول کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہم اپنے ادارے، اپنے کالجز، اپنی یونیورسٹیز، اپنی تعلیم گاہیں کیوں نہیں تیار کرتے؟ ہمارے پیسے فضول خرچ ہوتے ہیں، لایانی چیزوں پر خرچ ہوتے ہیں، خواہشات پورے کرنے پر خرچ ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے تعلیمی ادارے کیوں نہیں ہوتے اس کے لیے کہ ہزاروں مسکان، لاکھوں مسکان حجاب کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر سکے؟ اس موقع پر ہونا یہ چاہیے تھا، جو پیسے انعام میں ٹھیک ہے اسے دیا گیا، پرسنلی طور پہ لاکھوں روپیہ انعام دیا گیا، کوئی تمغہ دے رہا ہے، کوئی ٹیپو سلطان کا شعر بنا کر کے دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی چینلوں پر چرچا کر رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے پیسے اس پہ خرچ کریں، ہمارے اپنے ادارے ہوں، ہمارے کالجز ہوں، جہاں ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ، اسلامی تشخصات کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں، نعرے بازی ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو حجاب والی پردھان منتری بنائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بدقسمتی سے جو ہمارے اپنے ادارے ہیں، مسلمانوں کے ادارے، وہاں ہم بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تعلیم نہیں اچھی، تو ہم بہتر کر سکتے ہیں وہاں تعلیم، ہم نظام وہاں کا بہتر کر سکتے ہیں۔ اور مدرسہ تو پڑھاتا نہیں، اسکول تو پڑھاتا نہیں، کالج تو پڑھاتا نہیں، جو شوق ہوگا ہماری بچیوں میں، والدین میں، تو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو جائے گی اس کی محنت سے۔ ایسے ایشوز کو چھیڑا جاتا ہے کہ ہماری توجہ کو ہٹا دیا جائے۔ تو ایسے لوگ جو غیر ہوں گے، جو اپنے نہیں ہوں گے، جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو نفرت کو ہوا دینا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں حکمت عملی کو اختیار کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا حکمت کی بات کہی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من الشعر لحکمت، بعض اشعار حکمت سے بھرپور ہوتے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کبھی یہ چیزیں اس طرح استعمال کی جاتی ہیں جیسے ہم نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا۔ ہمیں ہر موقع پر مومن کا گمشدہ سرمایہ حکمت ہے۔ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔
اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرے اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ہمارے اندر ایک فراست ہونی چاہیے، ایک حکمت ہونی چاہیے، یہ گمشدہ دولت ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہر نعرے کے پیچھے، ہر پروٹیسٹ کے پیچھے قرآن کہتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رب کی آیتوں سے جب نصیحت کی جاتی ہے تو یہاں بھی اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گر پڑتے، یہاں بھی کبھی غلط مقصد کے لیے استعمال کوئی کر سکتا ہے، جیسے خوارج نے استعمال کیا تھا۔ وہ کہتے تھے لا حکم الا للہ، فیصلہ تو اصل اللہ کا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو کیا شاندار ہے، جملہ کیا شاندار ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، لیکن مراد اور مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہی ہے، باطل ہے، غلط ہے۔ تو باطل ارادہ ہے، باطل مقصد ہے جس کے لیے اچھا بول بولا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس کو دعا دی، 3-4 دعائیں دی، اس میں یہ بھی ہے اللہم علمہ الحکمہ، اللہ انہیں حکمت عطا کیجیے۔ تو حکمت کا نتیجہ تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ ایک مجلس میں، ایک مناظرے کے موقع پر خوارج سے انہوں نے جب گفتگو کی، بات کی، تو 2000 خوارج اسی مجلس میں طائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کی۔ یہ ہمارا گمشدہ سرمایہ ہے، ہر موقع پر ہمیں حکمت عملی کو اختیار کرنا چاہیے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا چشمہ کیا ہے، یہ حکمت عملی کہاں سے ملے گی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے جمعے میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حکمت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عليه ونعوذ بالله من شرور